چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات اختصار کے ساتھ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں پہلے والے پرائم ٹائم کو جو ہے عمر کے ساتھ محدود کر لیا گیا ہے، لہٰذا آپ اس میں لاگ ان ہوں اور یس کہہ کر کے اندر جائیں، ضرور دیکھنے کو ملے گا اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا کام کہاں جاری ہے۔ آج دونوں مارننگ پرائم ٹائم میں جس بستی میں ہمارا کام ہوا وہاں کی تصاویر، وہاں کی ساری چیزیں پیش کر چکے ہیں۔ نمبرات نیچے دیے جا رہے ہیں، واٹس ایپ کے لیے آپ کر کے وہاں سے تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں اور اس کار خیر میں ضرور حصہ لیں، میں ضرور آپ سے اپیل کروں گا۔ آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اور وہ ہے اتر پردیش میں نظم و نسق، صحت، تعلیم کو خستہ حال قرار دیتے ہوئے سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے کہا کہ نوجوانوں کو مسائل کے تئیں بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت کا بے حس رویے سے کافی عدم اطمینان ہے۔ یادو نے جاری ایک بیان میں کہا کہ تدریسی کام سے جڑے لوگوں میں زبردست عدم اطمینان ہے، نوجوان ناراض ہیں کیونکہ ان کے مسائل کے تئیں بی جے پی حکومت کا رویہ غیر حساس ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، روٹی روزگار کا کوئی انتظام نہیں، نوجوان آواز اٹھاتا ہے تو اس کی آواز دبانے کے لیے پولیس کی لاٹھیاں برسنے لگتی ہیں۔ ناظرین ادھر درجہ حرارت میں مسلسل اضافے کے ساتھ ہی اتراکھنڈ کے جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دہرادون کے چکراتا فارسٹ ڈویژن کے دیوگھر رینج میں تیونی کے قریب واقع جنگل میں ہفتے کی شام زبردست آگ لگی۔ جنگل سے ملحق چاندنی گاؤں کے آگ کی زد میں آنے کے خطرے کے پیش نظر گاؤں والوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ اطلاع ملتے محکمہ جنگلات اور فائر فائٹنگ ٹیم نے آگ بجھانے کا کام شروع کر دیا، تاہم آگ کے سبب 150 سے زائد پھلدار درخت جل کر کے خاک ہو گئے۔ ناظرین اتر پردیش کے زوراور لیڈر کہلائے جانے والے مختار انصاری کے خلاف حکومت کی جانب سے کارروائیوں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ اسی ضمن میں غازی پور کے مہوا باغ علاقے میں تقریباً 810 مربع میٹر زمین کو قرض کیا گیا ہے۔ یہ جائیداد مختار انصاری کی والدہ رابعہ بیگم کے نام پر درج ہے۔ اس زمین کی قیمت تقریباً 3.5 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ غازی پور کی ضلع مجسٹریٹ کے حکم پر ایک کارروائی گینگسٹر ایکٹ کے تحت کی گئی ہے۔ اراضی کو قرض کرنے کا اعلان صدر سرکل آفیسر رسد STM نے کیا ہے۔ ناظرین ادھر یوتھ کانگریس نے پیر کو پیٹرول، ڈیزل اور گیس سلنڈر کی مسلسل بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف مرکزی حکومت کے خلاف پوسٹر مہم شروع کی ہے اور حکومت سے پیٹرول، ڈیزل اور LPG کی قیمتوں کو کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یوتھ کانگریس نے کہا کہ مہم مہنگائی کے خلاف ہے۔ اس نے وزارت پیٹرول کے باہر پوسٹر چسپا کر کے اس مہم کا آغاز کیا۔ اس کے ساتھ ہی تنظیم نے دہلی اور ملک کے مختلف حصوں میں پوسٹر لگا کر اپنی مہم شروع کر دی ہے۔ ناظرین ادھر بہار میں برسر اقتدار NDA میں شامل جنتا دل یو کے پارلیمانی بورڈ کے چیف اپیندر کشواہا نے پیر کو اعتراف کیا کہ آپسی بیان بازی سے نقصان تو ہوتا ہی ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اس کی سب سے بڑی وجہ کمیونیکیشن گیپ کو بتایا ہے۔ جنتا دل یو لیڈر اور سابق مرکزی وزیر اپیندر کشواہا نے پٹنہ میں ایک پروگرام میں حصہ لینے کے بعد صحافیوں سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ NDA کی پہلی شرط نتیش کمار کی قیادت ہے، وہی NDA کے بہار میں لیڈر رہیں گے۔ انہوں نے صاف لہجے میں کہا کہ نتیش کمار وزیر اعلیٰ ہیں اور رہیں گے، اس میں کوئی اف اور بٹ نہیں ہے۔ ناظرین گرامی جبل پور کے برگی علاقے میں ایک 3 سالہ بچے نے کھیلتے ہوئے ایک سکہ نکل گیا، سکہ اس کے گلے میں پھنس گیا۔ جب تک گھر والے اس کو لے کر اسپتال پہنچے تب تک اس کی موت ہو چکی تھی۔ یہ خبر والدین کو ہوشیار کرنے والی ہے، اپنے بچوں کو کھیلنے کے لیے کبھی بھی سکے وغیرہ نہ دیں، یہ اس کی جان بھی لے سکتا ہے۔ جبل پور کے برگی علاقے میں ایک 3 سالہ بچے نے کھیلتے ہوئے سکہ نکل گیا تھا، سکہ اس کے گلے میں پھنس گیا۔ جب تک گھر والے اس کو لے کر اسپتال پہنچتے تب تک اس کی موت ہو چکی تھی، لہٰذا اس سلسلے میں ہوشیار ہو جائیں۔ ناظرین ادھر نیشنلسٹ کانگریس پارٹی NCP سربراہ شرد پوار نے فلم دی کشمیر فائلز دیکھنے کے بعد BJP کو شدید الفاظ میں تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتہائی افسوسناک ہے کہ اقتدار میں بیٹھے لوگوں نے اس فلم کی تشہیر کی۔ شرد پوار نے ایک ہفتے کے اندر لگاتار دوسری بار فلم کی تنقید کی۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ایسی فلم کو اسکریننگ کے لیے منظوری نہیں ملنی چاہیے تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک شخص نے ہندوؤں پر ہو رہے مظالم کو دکھاتے ہوئے فلم بنائی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اکثریت ہمیشہ اقلیت پر حملہ کرتے ہیں۔ ناظرین ہندوستانی ریاست بہار کے بکسر سے تعلق رکھنے والا چھوی تقریباً 12 سال قبل پنجاب سے بھٹک کر پاکستانی سرحد میں پہنچ گیا تھا۔ اس کے بعد وہاں کی فوج نے اسے گرفتار کیا اور پاکستان کی قید میں تھا، لیکن اب حکومت پاکستان نے اسے آزاد کر دیا ہے۔
اس خبر کے بعد بکسر انتظامیہ کی ایک ٹیم اسے لانے کے لیے گرداسپور روانہ ہو گئی۔ چھوی کی ہندوستان واپسی کی خبر سے اس کی ماں خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی ہے۔ وہ تو اپنے بیٹے کو مردہ سمجھ چکی تھی، لیکن پھر اس بوڑھی ماں کو ایسی خوشخبری ملی جس نے اس کے اندر ایک نئی جان ڈال دی ہے۔ اسے پتہ چلا کہ اس کا لاپتہ بیٹا مرا نہیں ہے، جس کو مرا ہوا سمجھ کر اس نے آخری رسومات بھی ادا کر دی تھی۔ وہ زندہ ہے اور جلد ہی اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ اب ماں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے، آنسو ہے کہ آنکھوں سے بہتے ہی جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، پاکستان کی سیاست میں رسہ کشی کے درمیان شہباز شریف پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں۔ اس درمیان عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف PTI کے تمام اراکین نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس سے قبل پاکستان قومی اسمبلی میں شاہ محمود قریشی نے جذباتی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے پاکستان کو شناخت دلانے کے لیے وہ کوششیں کی جو اس سے قبل نہیں ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی متحدہ اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اور عمران خان کو کرسی سے ہٹانے کے لیے اپوزیشن بنایا گیا ہے جو بہت زیادہ دنوں تک نہیں چلے گا۔ ناظرین گرامی، شام اور عراق کے شمال میں PKK کے 3 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ ترک امور دفاع کے مطابق ترک کمانڈوز دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ کیے ہوئے ہیں، جس کے سلسلے میں شمالی شام میں جاری فرات ڈھال آپریشن کے حامی علاقے میں PKK 2 دہشت گردوں کا جوابی کارروائی میں ہلاک، جبکہ شمالی عراق کے علاقے آواشین میں PKK کا ایک دہشت گرد ڈرون میں مارا گیا ہے۔ ناظرین، ترک ہلال احمر نے یمن میں جہاں کئی سالوں سے خانہ جنگی جاری ہے، غریب خاندانوں اور ضرورت مند معذور افراد کو خوراک کے 500 پارسل فراہم کر دیے ہیں۔ ترک ہلال احمر یمن کے نمائندے ابراہیم عبید نے بتایا کہ یمن ہلال احمر کے تعاون سے صوبہ عدن کے شہر المنصورہ میں معذوروں کی دیکھ بھال اور بحالی ایسوسی ایشن کے صدر دفتر میں رمضان کی امداد ضرورت مندوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ ناظرین، ماسکو حکومت نے کہا کہ سویڈن اور فن لینڈ کو مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کا حصہ بنانے سے یورپ میں استحکام کا راستہ ہموار نہیں ہوگا۔ کرملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف کے مطابق روس کا یہ موقف رہا ہے کہ اتحاد تصادم کی راہ اپنانے کا ایک ہتھیار ہے اور اس میں مزید توسیع براعظم یورپ میں استحکام کا سبب نہیں بنے گا۔ ناظرین گرامی، شمالی افریقی ملک تیونس کی ساحلوں کے قریب یورپ کی طرف سفر کرنے والے افریقی تارکین وطن کی 2 کشتیاں سمندر میں ڈوب جانے سے 13 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں 6 خواتین اور 6 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ تمام 13 ہلاک شدگان زیریں صحارا کے مختلف افریقی ممالک کے شہری تھے۔ تیونس میں حکام نے گزشتہ شام بتایا کہ تارکین وطن پناہ کی تلاش میں 2 کشتیوں میں سوار ہو کر اٹلی کی طرف جا رہے تھے۔ ناظرین، عراق کے شہر کرکوک میں دہشت گرد تنظیم داعش کے ارکان کی جانب سے ہفتے کے روز اغوا کیے جانے والے ٹیچر کو سیکورٹی فورسز کے زیر اہتمام آپریشن میں بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ کرکوک پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کیے گئے ایک تحریری بیان میں کہا گیا کہ شہر کی جنوب میں واقع ذیلی ضلع ریسات کے دگمسمان گاؤں سے دہشت گرد تنظیم داعش کے ہاتھوں اغوا ہونے والے استاد کی بازیابی کے لیے آپریشن شروع کیا گیا۔ واضح رہے کہ مغوی ٹیچر کو گاؤں کے نواح علاقے میں آپریشن شروع ہونے کی کچھ دیر بعد بازیاب کرایا گیا تھا۔ ناظرین، یمنی فوج نے ایرانی حمایت کے حامل حوثیوں کو 72 دفعہ فائر بندی کی خلاف ورزی کرنے کا قصوروار ٹھہرایا ہے۔ یمن مسلح افواج کی اطلاعاتی مرکز کے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ حوثی اقوام متحدہ کے اعلان کردہ فائر بندی کی خلاف ورزی جاری رکھتے ہوئے بیان کے مطابق حوثیوں نے 6 اضلاع تعیس، حجہ، حدیدہ، معارب، جوف اور دالی میں فائر بندی کی خلاف ورزی کی۔ مذکورہ اضلاع میں یہ خلاف ورزیاں ایک دن میں اور توپ فائرنگ، نئے فرنٹ کھولنے اور ڈرون طیارے اڑانے جیسی مختلف اشکال میں کی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کے بعد خاص بات میں آج کی آخری خبر ہے۔ صدر رجب طیب ایردوغان نے آسٹریا کے وزیر اعظم کارل سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ ایوان صدی کے ڈائریکٹریٹ آف کمیونیکیشن کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق بات چیت کے دوران ترکی آسٹریا تعلقات کو بہتر بنانے کے اقدامات اور روس یوکرین جنگ سمیت علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترکی اور آسٹریا کے درمیان حالیہ اعلیٰ سطحی رابطوں پر اپنے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے صدر ایردوغان نے کہا کہ آسٹریا میں ترک کمیونٹی کی فلاح و بہبود اور امن کے لیے دکھائے جانے والی حساسیت جو دونوں ممالک کے درمیان مضبوط ترین انسانی رشتے کی تشکیل کرتی ہے، اس کو تقویت ملے گی۔ میں کہا ناظرین گرامی، آج کے بعد خاص بات میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ مجھے یہاں پہ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی